یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں، ایک اور ان کی بیوی تھی، قطورہ ان کا نام تھا، ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا۔ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے اور قوم لوط کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے۔ قوم لوط کی تباہی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لیے منجی اور ہادی بنا کر بھیجا، لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں۔ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لیے، یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں۔ کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے، ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصل آباد میں جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے، لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر، گزوں کے اندر کہ اتنی لمبائی ہے اس کی۔ اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے، یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر۔ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا، یہ غلط علام ہے، ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو، وہ 1 کلو دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ 1 لیٹر دودھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دودھ گاڑھا ہوتا ہے بنسبت پانی کے، اگر وہ خالص دودھ ہے تو بال نہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا۔ تو 1 لیٹر پانی اور 1 کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو میجرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا وہ پانی کو کیا ہوا ہے۔ 1 کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیرتا ہے وہ 1 لیٹر کہلاتی ہے۔ اب پانی کو بنیاد بنا کے اسپیسیفک گریویٹیز چیزوں کی رکھی ہوئی ہے، سونے کی 19.3 ہے، یعنی وہ پانی سے 19 گنا زیادہ وزنی ہے۔ تو پانی اور دودھ یہ آلموسٹ قریب قریب ہے، کیونکہ دودھ 90% پانی ہوتا ہے، تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں تولی جاتی ہیں، تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے۔ تولنے والی چیزیں چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر، فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے، چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تعداد میں، تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں۔ اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھئی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھیں نا وہ ساری جمع کر کے ادھر آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئی ہوئی ہیں۔ اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام شفٹ ہوا تھا، وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جو اگلی امتیں تھی جو برائیاں کرتی تھی نا وہ ساری انہوں نے مستعار لی ہوئی ہیں، وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں۔ تو مت کبھی کرو ناپ اور تول میں، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشحال ہو، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط،
جبکہ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آ جائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا. یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا. آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام کیا کہہ رہے ہیں, میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں, بڑے خوش خوش پھر رہے ہو, اور مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی. یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں نا, اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے, نماز ایک نہیں پڑھنی, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرنا, بیوی بچوں کے ساتھ کتے بنے ہوئے ہیں, بھائی لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہاسبک نظر آتے ہیں وہ, اور لوگ کہتے ہیں جناب بڑے ہی خوشحال ہیں جی, پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو وہ دنیاوی طور پہ تو ٹھیک ہے, اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے. تو یہ جو بظاہر خوشحالی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے, یا کوئی شخص اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے, تو وہ اپنا انالیسس کرے کہ وہ خدا کے معاملے میں بھی کیا سیریس ہے کہ نہیں. اگر وہاں سیریس ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ سارے خوش لوگ نظر آ رہے ہیں بظاہر, لیکن انہوں نے اپنی آخرت کے عذاب کے اسباب کیے ہوئے, الا ماشاء اللہ. تو عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا جو ان کی قوم کر رہی تھی, اور شعیب علیہ السلام کو عقل تھی, تو انہوں نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ, جبکہ مجھے تو خوف لگا ہوا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اس دن جو کہ گھیر لے گا تمہیں. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور اے میری قوم پورا کر کے ناپ اور تول دیا کرو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو. پیسے پورے لیتے ہو تو چیز پوری دو. یہاں پہ بھی ہم اکثر یہ فروٹ بیچنے والوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر 200 روپے کلو آم وارے میں نہیں ہے تو آپ 300 روپے کلو ریٹ کر دو. لیکن 200 کا ریٹ لگا کر کلو میں بھی 1 یا 2 آم تم خراب ڈال دو تو ہمیں وہ تو 300 کے ہی پڑ گئے نا, کیونکہ وہ تو خراب ہو گئے, تو پورا کلو تو نہیں نکلا. تو بہتر ہے کہ بھائی تم 300 لے لو, لیکن ایک ایک دانہ ہمیں چھانٹ کے دو, قیمت اپنی مرضی کی لگاؤ, اور پھر جو تم طے کرتے ہو نا پھر اس اعتبار سے دو. کیونکہ اگر کوئی شخص مارکیٹ سے چیز لینے گیا فروٹ, تو وہ اس لیے تو نہیں گیا کہ وہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 1 کلو آم لینے ہیں جس میں سے پاؤ خراب ہوں اور 3 پاؤ صحیح والے, اور ایک پاؤ خراب دے دینا, اس کا میں ملک شیک بنا لوں گا. تو وہ جو خراب والے آم کا جو آپ نے ملک شیک بنانا ہے وہ تو بھائی 200 روپے کلو نہیں ہوگا, وہ تو پھر 100 روپے کلو بکے گا, سستا بکے گا, اور وہ الگ سے شیک بنانے والے لے جاتے ہیں دکانداروں سے. تو پھر وہ والا ریٹ لگاؤ نا. جب تم ریٹ لگا رہے ہو صحیح آم کا اور اس میں بھی داغی ڈال دیتے ہو تو یہ تو زیادتی والی بات ہے. تو انصاف کے ساتھ تولو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر نہ دو. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چیز تو صحیح دے رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ماپنے یا تولنے کا انسٹرومنٹ خراب رکھا ہوا ہے. جس طرح کہ اکثر جو پیٹرول پمپ ہے, آپ اگر 1 لیٹر پیمانے کے اندر ان سے 1 لیٹر پیٹرول لیں تو وہ 1 لیٹر پورا نہیں ہوتا, کیونکہ اس طرح کا تو تجربہ ہم نے نہیں کیا ہوتا. آپ کر کے دیکھ لیں. اگر کوئی اس طرح کی چیکنگ والا بندہ آ جائے تو پھر انہوں نے ایک پمپ ایسا رکھا ہوتا ہے جس میں وہ پوری والی تول ہوتی ہے جو اکثر بند پڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں تسی اتھوں جا کے پروا لو, جس سے کوئی اور نہیں مرواتا. وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ پورا لیٹر والا انسٹرومنٹ لیں جس کے اوپر نشان بنا, اور آپ پیٹرول پمپ والے سے کہیں کہ یہ میں لیٹر کا انسٹرومنٹ لے کے آؤں, اس میں ذرا مجھے 1 لیٹر ڈال کے دو. اول تو اتنی بات کرنے سے آپ کو وہ آگے سے جس طریقے سے ڈیل کرے گا آپ کو پتا چل جائے گا. اور اگر وہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ آپ کو اس پیٹرول پمپ کہ اس والے سٹینڈ سے نہیں دے رہا ہوگا جہاں سے وہ باقیوں کو دے رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے اگر 5 لگائے ہوئے یونٹ تو وہ 1 یونٹ آپ کو بند پڑا ہوگا, کہے گا اتھو جا کے پروا لو. اگر اسے یہ ہوا کہ یہ کوئی چیکنگ کے لیے آئے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ادارے کے لوگ ہیں, یہ کام یہ کرتے ہیں. تو کم کر کے دینا یہ بھی بےایمانی ہے, اور پیسے پورے لے کر خراب چیز دینا یہ بھی بےایمانی ہے. دیکھیں یہ لوگ تو کم دیتے تھے نا, ہماری قوم تو ایک ہاتھ آگے بڑھ چکی ہے کہ کم کیا دینا ہے, خراب دینا ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بقیت اللہ خیر لکم, جو تھوڑی بہت بچت ہو جائے گی وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, ایماندار ہو. وما انا علیکم بحفیظ, اور دیکھو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں. مراد یہ کہ میرا کام صرف تمہیں بتانا ہے, بتانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, تم عمل کرو گے تو بچ جاؤ گے, نہیں عمل کرو گے تو اس کے بعد میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارا. قالوا یا شعیب, انہوں نے کہا اے شعیب. اب وہی مینٹالٹی جو آج کل بھی ہے لوگوں کی. اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا,
क्या तेरी नमाज तुझे यही सिखाती है कि हम छोड़ दें उन हस्तियों की इबादत जो कि हमारे आबाओ अजदाद किया करते थे? अच्छा, बात देखें उनसे यह हो रही है कि यार नाप तोल में कमी ना करो और बस टोर पहने। यहां भी आप लोगों को बताया ना कि एक अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ही हाजत रवा है, मुश्किल कुछ आए, ये 2-4 मिनट बात कहते हैं तुम वलिया नहीं बनते और बस टोर पहनते रहे। भाई बात अल्लाह की हो रही है, जा रहे और पासे हो। और फिर देखें जज्बाती रवैये के हमारे आबाओ अजदाद जो करते थे तू उसके खिलाफ, और तेरी नमाज ने तुझे यही सिखाया है। इधर भी लोग ये कहते ना, ए दीनदारी है तेरी, दाढ़ी रख के तू जड़ा उन साढ़े बड़े गलत हो गए ना। सेम वही चीज तो पैगंबरों के साथ भी, क्या तेरी नमाज तुझे यह सिखाती है कि हमारे आबाओ अजदाद जो कुछ करते रहे हैं हम उसको छोड़ दें? औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा, या हम तसर्रुफ ना करें अपने ही माल के अंदर। जो यहां पे भी कहते हैं ना तू अपनी कब्र ही जाना है, मैं अपनी कब्र, मैं माल लेके आया हूं, मेरी मर्जी, मैं ऐसे कम नाप तोल के बेचूं या पूरा बेचूं, तेरा क्या लेना देना इस मामले में? जब इसका मालिक मैं हूं तो मेरी मर्जी चलेगी। लेकिन ये तो आप अगर अपने घर वालों को दे रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेच रहे हैं तो आप किसी का हक मार रहे हो। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, और कहा कि तुम तो बड़े शरीफुन नफ्स किस्म के इंसान मालूम होते हो। और ये तंजिया तौर पे कह रहे थे कि तू बड़ा नेक बनना चाहता है, तेरी नमाज तुझे ये सिखा रही है कि तू लोगों के कामों में आके दखल दे। ए नमाज जो कटे तू, क़ाल या कौम, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरी कौम, अराअयतुम इन कुंत अला बय्यिना, भला बताओ तो कि अगर मैं रोशन दलील पर हूं अपने रब की तरफ से, मिन रब्बी, अपने रब की तरफ से, व रज़क़नी मिन, और उसने मुझे रिस्क दिया है, अक्ल दी है, हदायत दी है, व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, उम्दा रोजी अपनी तरफ से दी है हलाल की, चाहे थोड़ी हो, व मा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जिन कामों से मैं तुम्हें मना करता हूं वही काम मैं खुद करने शुरू कर दूं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं तो सिर्फ तुम्हारी इस्लाह चाहता हूं, मस्तताअत, जितना मुझसे हो सके, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और तौफीक तो नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से। मैं जबरदस्ती हिदायत तुम्हें घोट के तो नहीं पिला सकता। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, और मैंने उसी पर तवक्कुल किया और उसी की तरफ मैं रुजू लाता हूं। व या कौम, और ऐ मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, देखना मेरी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभार दे, अगर मुझसे कोई चिढ़ हो गई है ना तो मेरी जाती दुश्मनी की वजह से अपना बेड़ा गर्क तो ना करो। अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह, देखना मेरी दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम वही मुसीबत देखो कि जो पहले कौम नूह ने देखी, औ कौम हूद, या उनकी नस्ल में से हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने, औ कौम सालेह, या उनकी नस्ल में से आगे कौम सालेह ने, वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद, और कौम लूत का हशर तो तुमसे कोई ज्यादा दूर नहीं, तुम्हारे करीब ही है, और ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम तो प्री इब्राहिमिक है, और लूत अलैहिस्सलाम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने के। अच्छा, अब देखें इसमें वही पॉइंट की बात, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आपकी गलतियां हाईलाइट करता है ना, कुछ अरसे बाद वो सही बात भी करे ना तो आपको वो बात भी गलत लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस शख्सियत से नफरत हो जाती है। मुनाफिकीन के साथ भी यही हुआ था ना, नबी अलैहिस्सलाम से जाती जिद और इनाद उनको हो गया था, क्योंकि वो हक कबूल नहीं करना चाहते थे और फिर बार बार वो बातें सुनना पड़ती थी, तो कहते थे हमारी छेड़ बना ली। जैसे मुझे भी लोग कहते हैं कि जी आपने हमारी छेड़ बना ली है, बाबा शाही कोई नहीं, ठीक है। तो आप इनको किसी और अंदाज में भी कोई भी ऐसी बात करें जो इनके मतलब की नहीं है, तो फिर उस शख्स से नफरत होना शुरू हो जाती है। यहां पर भी देखें शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि देखो मेरी दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभारे कि तुम अपना बेड़ा गर्क कर बैठो, ये तुम्हारे भले के लिए मैं कर रहा हूं जो तुम्हें समझाता हूं। हम भी अपने स्टूडेंट से ये कहते हैं कि अगर किसी को हमारी शक्ल से चिढ़ है ना, आपको किसने कहा कि हमारी वीडियो उसे शेयर करवाएं, आप उसे आयत और हदीस शेयर करवाएं, तो आप देखेंगे कि जो जिद पे अड़े हुए लोग हैं ना, वो उस आयत और हदीस से भी चिढ़ जाएंगे। हालांकि उस वक्त तो कोई गुंजाइश नहीं है ना, कुरान को तुम भी मानते हो, हदीस को तुम भी मानते हो। फिर आपके ऊपर हकीकत खुलेगी कि बेसिकली
ان کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، ان کے فرقوں کے ساتھ وہ عقیدت ہے کہ اس عقیدت کی بنیاد پہ یہ قرآن و سنت کو نہیں قبول کرنا چاہتے. جس طرح کہ قوم شعیب کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تیرے کہنے کے اوپر اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دے. کیا تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے اور دیکھنے میں تو بڑا شریف آدمی نظر آتا ہے اور کام تیرے یہ ہے. اور آگے جا کے پھر شعیب علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھنا مجھے پتا ہے کہ جو بندہ کسی کو برائی سے روکتا ہے نا وہ پیڑا بننا ہی ہے جی، یہ نیچرل چیز ہے. اچھی اچھی باتیں کرنے والے سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن برائی سے روکنے والا کسی کو نہیں اچھا لگتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے بھی یہودیوں نے نکالے تھے، رومنز بت پرستوں نے نہیں نکالے، انہوں نے نکالے، کیونکہ وہ کہتے تھے تم حرام خور ہو، تم تورات کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، سود خور ہو. تو موسیٰ کی تعلیمات تو تم نے چھوڑ دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو ایک پیغمبر آگے بات کر رہے تو مولویوں کو ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا قتل کرو، یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی پیدائش معجزانہ ہوئی بھی ہے، سب کچھ پتا تھا، پھر بھی ضد میں آگے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں شعیب علیہ السلام نے کہا میری دشمنی کے پیچھے ایسا نہ کرنا، واستغفروا ربکم، اور استغفار کرو اپنے رب کی طرف، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحمت والا ہے اور محبت پیدا کرنے والا ہے، محبت ڈال دینے والا ہے. قالوا یا شعیب، اب یہ ایک اور کانٹے کی بات آ رہی ہے. دیکھیں یہ قوم شعیب کی جو یہ تین چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو کلیریفائی کریں گی کہ بالکل ریپلیکا ہو رہا ہے ہر جگہ. پہلا کیا بہانا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، ہم انہیں چھوڑ کے تیرے پیچھے چلے، یہ پہلا بہانا. دوسرا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا کہ تو یہ کچھ کر، ہمیں تو اس معاملے میں اختیار ہونا چاہیے، ہمارا مال ہے. تیسری چیز کہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مجھ سے چڑ ہو گئی ہے، اس کے پیچھے اپنا بیڑا غرق نہ کرو. اب چوتھی چیز اس سے بھی حیران کن ہے. قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب میں کہا ہے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھ سکتے تمہاری باتوں کو، بہت کچھ تم نے کہہ لیا، جو کچھ تم نے کہا ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. اب سمجھ تو ساری آ رہی ہے، تائی تو جواب دے رہے ہو. سمجھ نہیں آئی ہے تو ایک ایک پوائنٹ کا جواب کیوں دے رہے ہو؟ صرف جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہمیں سمجھ آتی. اچھا جو تم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے اتنی فضول باتیں، ان کی دلیل کو پتا ہے؟ جس طرح آپ کو کہتا ہے جی ایسی تقریر نہیں کہتے طریقہ، بھائی جو تم طریقہ نماز کا ہے وہ کہیں لکھا ہوا دیکھا وہ بھی نہیں ہوا، اور اوپر سے کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ آپ کا طریقہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اسی تو سنے ہی نہیں. جس طرح اسی بچپن تو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، اور تھوڑے بزرگاں نے کہتے قرآن حدیث نہیں پڑھے آتے، تسی کی تو پڑھنا سی. تو اے شعیب جو تم باتیں کرو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کثیرا مما تقول، اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے میں کمزور بھی سمجھتے ہیں. اس حوالے سے بڑے کم لوگ ہی تیرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، جو ہوئے بھی ہیں وہ غریب لوگ ہیں. وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا نا تو کب سے تجھے ہم نے سنسار کر دیا ہوتا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیتے. یہ وہ پانچویں بات بھی آ گئی جو میں نے کہا بڑی عجیب عجیب باتیں آئیں گی کہ بھئی اب مسئلہ یہ ہے کہ تیری باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور بڑا غصہ بھی آتا ہے، اور تیری نماز نے تجھے یہ سکھایا ہے کہ تو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو جا. اور پھر شعیب علیہ السلام کا کہنا دیکھنا میری دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم اپنا بیڑا غرق کر لو. اب وہ اینڈ پہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں، اور یہ بڑے غریب لوگ تیرے ساتھ اٹیچ ہیں، تو بڑا کمزور ہے. ہاں اگر تیرا قبیلہ تیرے پیچھے نہ کھڑا ہوتا تو کب سے تجھے قتل کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر اس حوالے سے کوئی غلبہ نہ پا سکتا. صرف تیرے قبیلے کا خیال ہے، قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء سٹرونگ قبیلوں میں پیدا ہوتے ہیں. نبی الاسلام کے پشت کے اوپر بھی تو بنو ہاشم کھڑے تھے نا، آپ کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو ایمان بھی نہیں لائے تھے وہ بھی نبی الاسلام کی حفاظت کرتے رہے. چچا عباس تو بعد میں ایمان لے کے آئے. تو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک ظاہر ہے وہ
پورے قبیلے کے ساتھ بائیکاٹ اسی لیے کیا کہ وہ قبیلہ نبی علیہ السلام کا بنو ہاشم آپ کی پشت پہ کھڑا تھا. اچھا ایک اور جگہ آئے گا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجھ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ تو بڑا ہو کے ہماری قوم کا نام روشن کرے گا، لیکن تو کچھ اور نکلیا. یعنی ظاہر ہے وہ ہوتے تو تیز ترار لوگ ہیں نا، مطلب جو بھی ڈومیننٹ لوگ ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے بڑی تیرے پہ امیدیں تھی کہ تو نے کل کو قوم کا نام روشن کرنا ہے، تو ساڑھے فرقے نہیں بڑا غرق کر دیتا ہے تو. یہ وہ والی بات. قال یا قوم، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا ہے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہو گیا اللہ سے بھی؟ یعنی اللہ سے تم نہیں ڈر رہے، تم اس چیز سے ڈر رہے ہو کہ میرے قبیلے کے لوگ میری پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے. تو اگر میری قوم کا قبیلہ جو میری پشت پہ کھڑا ہے ان کا تمہیں خوف ہے، تو اللہ جو تمہیں برباد کر سکتا ہے اس کا خوف نہیں ہے تمہیں. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ کے احکامات کو تو پس پش ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمہارے جو عمل ہیں انہیں اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، اسے خوب پتہ ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، تو اے میری قوم پھر ٹھیک ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تم اپنے کام کرو جو تم کر رہے ہو، میرا تو کام تھا سمجھانا. انی عامل، اور میں جس دین کے اوپر ہوں میں اس پہ چلتا رہوں گا. تمہیں سمجھا دیا، اب تمہاری مرضی، اگر عذاب میں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پہ آتا ہے عذاب ذلیل و خوار کر دینے والا. ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا. یعنی تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو نا، تمہارے ہی یہ سارے نظریات جھوٹے نکلنے، عذاب تم پہ آنا ہے. وارتقبوہ، تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. لیکن عذاب پیغمبر نہیں لا سکتے، وہ اللہ کی مرضی سے آنا ہوتا ہے. یا اللہ لا سکتا ہے یا بابے لا سکتے ہیں انورٹڈ کاما میں نگاہیں مار کے. ان کا نہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب بھی بھیجے گا. میرے پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ ہے کہ نبی سے فرماؤ اگر میرے اوپر ہوتا کب سے تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عذاب کب آئے گا. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے نجات دے دی شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی قوم کے ایمان لانے والے لوگ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنے پاس سے رحمت کے ساتھ. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو جو نافرمان تھے ایک چنگھاڑ نے، خوفناک کڑک نے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. کوئی کدھر تھا نا، بس اتنی زوردار چیخ آئی کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر موت واقع ہو. یہ ہو سکتا ہے اگر بہت بلند آواز سے ہو، اس کی وجہ سے شاک ویوز کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہیں، بلڈنگز گر جاتی ہیں. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور اس طرح گھٹنوں کے بل ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ وہ دنیا میں کبھی ہے ہی نہیں. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، آگاہ ہو جاؤ ہلاکت ہے